فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا جو سلیس ترجمہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی سے بھلا کون بہتر ہو سکتا ہے جو با کردار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور اس بات کا اظہار و اقرار کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ سامعین محترم، ہر مسلمان مرد و عورت کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق اس کی ذات اور انفرادیت کے ساتھ ہے، اور زندگی کا جو دوسرا پہلو ہے اس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ اجتماعیت سے پہلی مراد رشتے ہیں، بحیثیت اولاد، بحیثیت ماں باپ، بحیثیت خامن، بحیثیت بیوی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مالی حقوق و فرائض ہماری گردن پر ہمارے ذمہ رکھ دیے، اور پھر اسی اجتماعی نظام کا حصہ جو ہے وہ حاکم وقت کی اطاعت اور فرمان برداری، اچھائی معروف کے اندر کرنا، اور بھی اجتماعی زندگی کے بڑے سارے پہلو ہیں۔ شیطان جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کہی تھی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأَأْمُرَنَّهُمْ، ضرور بضرور میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کدھر کیا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے خالص بندے ہیں نا ان کو میں نہیں بہکا سکتا۔ اب خالص جو بندے ہیں وہ کون سے ہیں کہ جن کو شیطان بہکا نہیں سکتا؟ آج کے خطبہ جمعہ کا یہ موضوع ہے، اور میں نے اس کی ضرورت کیوں سمجھی ہے؟ ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اکثر اوقات جو ہے شٹ ڈاؤن، مردہ رہتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کل یوم ہوا فی شأن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن ہر لمحہ جو ہے وہ اپنی نرالی سے نرالی شان، قوت، طاقت اس کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ہمارے رب کی کوئی طاقتوں میں کمی نہیں آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے پہلی بات ہے وہ مردہ ہے۔ دوسری جن لوگوں کا تعلق ہے وہ تعلق ہے مطلب کا، ہمیں رزق چاہیے تو ہم ذکر کرتے ہیں، مصیبت آئے تو نماز پڑھتے ہیں، بچوں اور بچیوں کے رشتے کرنے ہو تو تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی مطلب پر کرتے ہیں، جب مطلب پورا ہو گیا تو کون اللہ۔ تیسری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا ٹوٹا پھوٹا، اس میں کوئی لذت نہیں ہے اور کوئی محبت نہیں۔ عملی طور پر زبانی دعوے بہت زیادہ ہے،
اور میں یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں اپنے آپ کو اور علماء کو اس میں شامل کر کے کر رہا ہوں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ کن بندوں کو بہکا نہیں سکتا۔ جن بندوں کو شیطان بہکا نہیں سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندوں کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسے بیان کیا ہے؟ فرمایا بڑی سادہ سی پراگندہ سی حالت میں ہوتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابر، اگر اللہ تعالیٰ کو قسم ڈال کر کوئی بات کہہ دینا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کئی دفعہ حج عمرے پر گئے ہوں گے، مسجد نبوی کے اندر پہلی صف میں نماز پڑھنا آسان ہے، امام کے قریب ہو کر کے نماز پڑھنا بھی آسان ہے۔ آپ وہاں بیٹھے نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیں اور بتدریج آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ امام کے مصلی خاص کے متصل بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مشکل نہیں۔ لیکن مکہ کے اندر کسی بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ امام صاحب کا جو مصلی ہے وہ کدھر بچھایا جائے گا، ادھر 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 کدھر۔ سیکورٹی کی بنیاد پہ بھی وہ ایسا کرتے رہتے ہیں، جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے بڑی مرتبہ کوشش کی کہ میں پہلی صف کے اندر نماز ادا کروں۔ قیامت والے دن اگر مجھ سے پوچھ ہو گئی، بحیثیت مولوی تیری ایک ذمہ داری تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا الاول فالاول۔ جب بھی میں نے جانا 2-3 ہفتوں تک کوشش کرنی، بھائی پہلی صف، کسی نے بتانا ادھر مصلی ہے ادھر بیٹھ جانا تو مصلی کہیں اور ہونا، پھر کسی نے بتانا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھنا، 2-3 گھنٹے انتظار کرنا مصلی کہیں اور۔ لاہور کے ایک بزرگ تھے بابا جی، کوئی عالم نہیں تھے، کوئی مبلغ واعظ شیخ الحدیث مفتی، عام آدمی تھے۔ میں نے ان کو کہا بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے بالوں کی حیا کرتا ہے، اہل زمین پر کئی دفعہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ملیا میٹ کر کے رکھ دوں، بچے بوڑھے نہ ہوں۔ ان بوڑھوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب جو ہے وہ ٹال کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس بندے نے کیا کیا، اس نے نا اپنی داڑھی ایسے پکڑی، اللہ کی طرف نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا یا اللہ میں بڑا پاپی گناہ گار ہوں، ان سفید بالوں کی وجہ سے پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے، میرے والا دا حیا رکھ لیں، قاری صاحب نو حافظ صاحب نو نہ پہلی صف سے نماز پڑھا دیں۔ اللہ کی قسم ہے ہمیں کوئی تگ و دو بھی نہیں کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی زبان کے نکلے ہوئے جملے ایسے پورے کیے، ہم جدھر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے آگے مصلی بچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم ڈال دیں، کوئی بات کہہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ جزا ثواب سے بے نیاز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو بھی آزمائشیں مصیبتیں ان پر آتی ہے وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری آزمائش ہے، امتحان ہے، اور صبر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کو راضی کر دیتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں ان کا انجام بڑا بہترین ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی موت کو لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیتا ہے اور ایمان کے اضافے کا باعث بنا دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی باوجود مختصر ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایسے بڑے بڑے کام لیتا ہے کہ صدیوں انسان، پوری روئے زمین کے انسان مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کی میں تازہ ترین مثال لیتا ہوں۔
شیخ البانی رحمت اللہ علیہ. کوئی اپنا، کوئی بیگانہ، کوئی اہل حدیث، کوئی حنفی، دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہے جس کا تعلق کتاب اور علم کے ساتھ ہے، وہ آج علم حدیث کے اندر امام البانی رحمت اللہ علیہ کا بچہ ہے، محتاج ہے، ان کا عیال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سے کام کتنا لیا ہے؟ صدیوں اور صدیوں کے ساتھ پوری روئے زمین کے انسان وہ کام نہیں کر سکے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا ہے. اب آ جائے نشانیاں کیا ہے جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں. شیطان جو ہے وہ کہاں کہاں سے حملہ آور ہوتا ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں جس بندے کے اندر ہے وہ ایمان کی حلاوت پانے والا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس، لذت اور مزہ نصیب ہوگا، اور دنیا کی تمام نعمتیں اس لذت اور مزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں؟ پہلی خوبی اللہ کے مخلص بندوں کے اندر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اسے اگر کسی ہستی اور شخصیت سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. اس کا عقیدہ توحید جو ہے وہ درست ہوتا ہے، وہ کٹنا مرنا پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا اللہ کا نبی و رسول مانتا ہے کہ پوری زندگی آپ کی سنت کے مطابق بسر کرنا وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے. اور یہ بات کچھ چھوٹی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 خوبیاں جس بندے کے اندر ہے وہ پکا جنتی ہے. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی من اکل طیبا، رزق حلال کمائے، وعمل بسنہ، سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، وامن الناس بوائقہ، اپنے نفس کی شرارتوں سے لوگوں کو تکلیف نہ دے. 3 خوبیاں جس بندے کے اندر ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے. آغاز اور انجام دنیا سے جا رہا ہے. فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر، اس کے رسول کی محبت پر اس کو موت آ رہی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پکا جنتی. ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ سوچ دیکھیے، انہیں نہیں کہا کہ مینوں جنت چاہیے، انہیں کہا یا رسول اللہ جنت بھی وہ چاہیے جہدے وچ تہاڈی سنگت ہوے. فرمایا ما عادت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس لی من کثرت الصیام ولا من کثرت الصلاۃ ولا من کثرت الصدقہ. اس نے عاجزی کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ نہ لمبی نمازیں ہیں، زیادہ نمازیں، نفلی نمازیں میں نہیں پڑھتا، نفلی روزے میں نہیں رکھتا، ماڑا بندوں کو صدقہ خیرات نہیں کرتا، لیکن ایک بات میرے اندر ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. فرمایا اچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی محبت کا جواب کیسے دیا؟ فرمایا جنت کے اندر تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طرح تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب میرے بھائیوں، شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان جو ہے وہ انسان کا اللہ کا تعلق کمزور کرتا ہے، مایوسی ڈال دیتا ہے. اللہ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں کہا ہے لا تیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ایک تو گناہ گاروں کے لیے بشارت ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ایک زندگی خواہشات کے مطابق نہیں، مرضی کے مطابق نہیں، مایوسی آتی ہے، اللہ سے مانگنے کو دل نہیں کرتا. تو مایوس جو لوگ ہیں، فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، مایوسی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. تمہارا رب رحمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. حضرات پھر کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے
شیطان جو خناس ہے کسی نے بندش کر دی ہے، فلاں منحوس ہے، فلاں کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، فلاں میرے متھے لگا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ اتوار کم خار، منگل وجے شنگل، بدھ کم سدھ، جمعرات پیرا فقیراں دا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ نے دینا کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک لے اللہ خالق و مالک، تو کوئی دنیا کا انسان کو ہستی دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ کے جو مخلص بندے ہیں نا، ان کی پہلی نشانی ہے وہ اپنے رب کو، اس کے رسول کو پہچانتے ہیں، اور دنیا کی کوئی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر غالب نہیں آنے دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب سے پوچھا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، دنیا کے مال و متاع سے بڑھ کر، فرمایا اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ آج جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں جن کے اندر نفاق نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ اسیاں نے نا جان کینوں نہیں پیاری ہوتی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمام ہستیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو آپ سے محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں اہل حدیثوں، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ صرف اپنانے کے لیے، ذہن کے اندر رکھنے کے لیے، عقیدے کے طور پہ اپنانے کے لیے نہیں ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ عملی طور پر ہم کمزور ہیں۔ عمل کیا کرنا ہے؟ ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کو یاد رکھنا ہے کہ جن کلمات کو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب یہ خطبہ کا جمعہ جو ہے، جمعہ خطبہ، میرے بھائیوں دوستوں، اس میں ایک میں آج سبق دینے لگا ہوں، اللہ کی توفیق سے وہ خوش نصیب ہوگا جو یاد کر لے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی جگہ بیٹھتے، کوئی بھی مجلس کرتے، سب سے زیادہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے، فرماتے جہاں بھی 2-4 بندوں کا اکٹھ ہوتا، اللہ کے نبی تشریف رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا بھی آج سنت مردہ ہو چکی ہے، نہ علماء پڑھتے ہیں، نہ عوام، نہ خواص۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک۔ ہم نے سنت کو چھوڑا ہے، اس کا پہلے ترجمہ سن لو، اللہم اقسم لنا من خشیتک، یا اللہ ہمیں وہ اپنا ڈر عطا کرنا کہ جو ڈر ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ آج میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مذہبی لوگ زنا میں، بڑے بڑے دیندار بدکاریوں میں، بڑے بڑے دین کی علامت سمجھے جانے والے حرام اور سود اور جوے کے اندر، بڑے بڑے دبنگ قسم کے بندے اپنی اولاد کے لیے قہر، اپنی بیوی کے لیے عذاب، معاشرے کے لیے ناسور، اور اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت کہتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم نے چھوڑا ہے۔ مجھ سمیت کوئی بندہ بھی آپ میں شاید ایسا ہو کہ جس کے اندر پوشیدہ اور خفیہ فتنے نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ شاید بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ اس کو یاد نہ کر سکے، لیکن لکھی ہوئی مل جاتی ہے۔ خوش نصیب ہے آپ کے پاس لائبریری ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، جید علماء، خطیب، امام ہیں، خبردار آپ کے یہ نوجوان ہیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغ به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا۔ یا اللہ عمل وہ دینا جنت ملے، اور اللہ حوصلہ وہ دینا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ہمارے سامنے ریت کے ذروں کی طرح بڑھ۔
تو ما تحون به علینا مصیبات الدنیا متعنا اللہم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما ابقیتنا. یا اللہ ہمارے جب تک زندہ رکھے نا ہمارے کانوں آنکھوں سے ہماری قوتوں سے ہمیں فائدہ دینا. اللہ نے کہا لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، ان کے دل اندھے ہو گئے. فرمایا ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے ان کو دین کا ایمان کا فائدہ نہیں ملتا، کانوں سے دین کا ایمان کا فائدہ نہیں ملتا. تو یہ عملی طور پہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، توحید کی معرفت اور توحید پر عمل. اور اس کا ایک آسان سبق بھی دے دیتا ہوں. ایک سوال ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کلمے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وہ 4 کلمے کون سے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ تھوڑے سے لوگوں کو پتہ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اگر یونس علیہ السلام اگر اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، فرمایا قیامت کی صبح تک اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہنا تھا. اچھا جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں ان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں ان کی دوسری نشانی ہے ان کے دل نرم ہوتے ہیں. جو باپ اپنی اولاد کے لیے ہٹلر ہیں، جو خامد اپنی بیویوں کے لیے ظالم ہیں، جو بڑے اپنے چھوٹوں کے لیے زیادتیاں کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ. ایک صحابی نے اپنی باندی کو تھپڑ مارا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈر اس ذات سے جو اس جتنی تیری قدرت اس پر ہے نا کہ تو اس پر قادر ہے، اس ذات سے ڈر جو تجھ پر اس سے بھی بڑھ کر قادر ہے. تو انہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور اس کو آزاد کر دیا. تو میرے بھائیوں دوستو، دل کی جو نرمی ہے، آج ہم اہل حدیث اور اہل سنت جو ہیں، ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی خرابی اور کینسر کی طرح جو موذی مرض ہے وہ دلوں کی سختی ہے. دل سخت ہیں، ہماری زبانیں سخت ہیں، دل سخت ہیں، ہم تبھی جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں. آپ انسانوں کے جتنے مرضی گناہ گن لو، آپ علماء کے گناہ گن لو، آپ مولویوں کے اماموں کے گناہ گن لو، کوئی بندہ بھی گناہ گننے سے نیکوکار نہیں بن سکتا. جس کے مرضی گناہ گنتے رہو، گناہ گننے سے کوئی بندہ بھی نیکوکار نہیں بن سکتا. حضرات آپ یہ دیکھیں، یہ ایک انگلی میں نے آپ کی طرف اٹھائی ہے اور کتنی انگلیاں میری طرف ہیں؟ 3 انگلیاں جو ہیں یہ میری طرف ہیں. تو دلوں کی جو سختی ہے اس نے ہمیں اللہ سے بھی دور کیا ہے، رسول اللہ سے بھی دور کیا ہے، والدین سے بھی دور کیا ہے، بیوی سے بھی دور کیا ہے، اولاد سے بھی دور کیا ہے، مسجد سے بھی دور کیا ہے. اور موجودہ زمانے کے اندر جو متروک سنتیں ہیں ان سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر وقت نہیں گزارتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں خبردار کیا، فرمایا قتل عام ہوگا، مارنے والے کو نہیں پتا، مرنے والے کو نہیں پتا کیوں کر رہے ہیں. فواحش عام ہوں گے، شرابیں عام ہوں گی، سود عام ہوگا، بڑے فتنے ہوں گے. فرمایا سمندر کی ٹھلوں کی طرح فتنے. لیکن ان فتنوں کے دور میں بھی نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا تھا کہ گھر یا مسجد. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں بیٹھنے والے نہیں، وقت گزارنے والے نہیں، سب سے بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں کی یہ نشانیاں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب. ہمیں وہ اہل حدیث چاہیے جو کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، جو سازشی نہ ہوں،
یہ یہودیوں کی عادات ہے، پروکسی کرنا، بگاڑ اس طرح کا، ان کے اندر بدخلقی والا ہونا۔ آج ہم نے کیا سمجھا ہے؟ نمازاں چکنیاں دین ہے، روزے چکنا دین ہے، تجارت کرنا بھی دین ہے، بچے پیدا کرنا بھی دین ہے، گھر کی زندگی بھی دین ہے، کاروبار بھی دین ہے، کسی کی خوشی اور غمی میں شامل ہونا دین ہے۔ آپ کے اٹھنے سے لے کر سونے تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا یہ بھی دین ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی دین ہے۔ کوئی ہمارا زاویہ اینگل زندگی کا حصہ اللہ کے دین سے خارج ہے ہی نہیں۔ بیوی کے ساتھ وقت بتانا یہ بھی دین ہے، گھریلو کام کاج کرنا یہ بھی دین ہے، یہ ساری چیزیں دین ہیں۔ آج کیا ہے؟ رفع الیدین ایسے کرتا ہے سودیا، سینے پر ہاتھ ایسے پوری دنیا کو دکھا کے باندھتا ہے، مبلغ اعظم ہے حرام خور، نمازی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، آنکھوں کے اندر حیا نہیں، آنے جانے والی عورتوں کو تاڑتا ہے، فواحش کے اندر ملوث اور مبتلا ہے۔ تو میں نے لوگوں کی اکثریت، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کئی ملک پھرائے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے مذہبی لوگوں کی حالت پوری دنیا میں ایک جیسی نظر آئی ہے۔ مساجد کے اندر مذہبی لوگ نمازوں کی طرف توجہ دیں گے، تجارت کی طرف کہ تجارت اسلام کے مطابق کرنی ہے نہیں، بیوی کے زندگی بیوی کے ساتھ اسلام کے مطابق نہیں، ماں باپ کی خدمت ہے نہیں پرواہ، ماں باپ کو چھوڑ کر جو مرضی ذریعہ استعمال کر لو، اللہ کی قسم ہے تم اللہ کے کبھی قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ان تمام چیزوں کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ہمارا دل سخت ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ دل۔ مجھے آج اہل حدیث مساجد کے اندر لڑائیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ دل سخت ہے، زبانیں سخت ہیں، رویے سخت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارا جو ہے وہ دل نرم ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ایمان ہے، نکل جائیں تو ہم لگتا ہے منافق ہو گئے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، نافق حنظلہ۔ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو جنت ایمان، اور نکل جاتے ہیں تو بیوی بچے۔ فرمایا یہی سری ایمان ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ زنا کے قریب نہیں جاتے، وہ با کردار ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لینا، بڑے بڑے دیندار بندوں کو شیطان نے منہ کے بل گرا دیا ہے اور ان کی عزت کو گٹر کی گندگی کی طرح کر دیا، اور لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا جے مولوی بخشے گئے تیسا بھی چھالا مار دے جنت کے اندر جانا۔ اللہ کے مخلص بندے کیوں؟ شیطان کے حملے ایسے ہیں، جنسی حملہ کسی پر بھی ہو گیا، کوئی بندہ آپ میں سے شیطان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نے شیطان کو گالی دی تھی، رسول اللہ نے منع کیا، یہ تو اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ ہاں، شیطان سے ہمیں بچانے والا کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم شریعت پر چلتے رہیں گے، شیطان کمزور ہوتا رہے گا۔ کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، بھوکا رہے گا۔ لباس پہنو بسم اللہ پڑھو، وہ ننگا رہے گا۔ بیوی کے قریب جاؤ بسم اللہ پڑھو، وہ شراکت نہیں کر سکے گا۔ اولاد پر غصہ نہ کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جنتی خزانوں میں سے خزانہ ہے، وہ خائب و خاسر ہو جائے گا کہ میں نے تو اسے غصہ دلایا تھا، بیوی سے بھی نہیں لڑا، اس نے لڑنے کی بجائے گھر سے باہر نکل گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا مجلس بدل لے، تو اس نے تو اللہ کے نبی کی نصیحت پر عمل کر لیا ہے۔ اولاد کو ایسے مارتے ہیں جیسے چوروں کو، ڈاکوؤں کو مارا جاتا ہے۔ یہ باپ جو ہے یہ اللہ کے مخلص بندوں میں سے نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے دلوں کے اندر تشدد کی وجہ سے ماں باپ کی محبت رہتی نہیں ہے، وہ کسی اور کو باپ کی طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور کو ماں بنا لیتے ہیں، وہ کسی مولوی صاحب کو اپنا بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے مخلص بندے، ان کے اندر تیسری خوبی ہے، وہ فواحش کے قریب نہیں جاتے۔ ایک بات یاد رکھنا عمر صدیق کی، جن لوگوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی، آپ اولاد دیں گے فتنہ پیدا ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ نے رزق نہیں دیا، تھوڑا دیا ہے، آپ دے کے دیکھ لیں فتنہ پیدا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مانگت جو متکبر ہو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالتیں کیوں نہیں بدلتا؟ کوئی نبینا پیدا کیا ہے، وہ بنی اسرائیلی روایت ہے کہ اللہ کا کوئی نبی تھا، اس نے کہا بچے
کھیل رہے تھے، ایک بیچ میں نبینا تھا، کس کو بھی بینا کر دے، اللہ نے بینا کر دیا تو کیا کرنا شروع کیا، اس نے دوسرے بچوں کو ڈبونا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا نحنو قسمنا بینکم المعیشہ، رزق ہم دیتے ہیں، تم نہیں دیتے۔ جس کو بھی جو نعمت اللہ نے دی ہے، آپ لینے کی یا دینے کی کوشش کریں گے وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے، آپ گناہ کے اندر چلے جائیں گے۔ حضرات، بھائیوں، دوستوں، اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ نشے کے قریب نہیں جاتے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن مجید کے اندر اس کو عمل شیطان کہا گیا ہے۔ نشئی بندہ، گردہ پینے والا، ہیروین پینے والا، آئس پینے والا، شیطان جب چاہے اس پر حملہ کرے اور حملہ کر کے اس کو اپنا گدھا بنا لے۔ زانی اور بدکار شیطان کا گدھا ہے، نشئی شیطان کا گدھا ہے، اور جو غسیلا بندہ ہے جسے غصہ بہت زیادہ آتا ہے وہ بھی شیطان کا گدھا ہے۔ جب مرضی شیطان اس پر سوار ہو جائے، گھر میں توڑ پھوڑ، مسجد میں توڑ پھوڑ، دکان پہ توڑ پھوڑ، اور پھر وہ بڑے فخر سے کہتا ہے جیڑا بندہ منہ دا پونکا ہوندا ہے دل دا کھرا ہوندا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، پہلی چیز زبان ہے، دوسری چیز شرم گاہ۔ اللہ کو پسند ہے دل کا بھی صاف ہو اور زبان کا بھی صاف ہو، یہ پسند۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں ان کی 5ویں علامت کیا ہے؟ وہ حرام نہیں کھاتے۔ وہ کیا نہیں کھاتے؟ بولیے بھائی، یقین جانیے یہ مذہبی لوگوں نے، یہ تنظیموں اور جماعتوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہماری نسل کا۔ اشتہاروں پہ لکھتے ہیں نا کھانے کا انتظام ہوگا، یہ امت کھلانے والی ہے، ہم مولویوں نے اس امت کو کھانے والی امت بنا دی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو اور کھانے کھاؤ کہ کھلاؤ۔ ہم نے تیار کیے ہیں کھانے کھانے والے، ہم نے کھانے والے تیار کیے ہیں، کھلانے والے تیار نہیں کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں سود کے قریب نہیں جاتے، جوئے کے قریب نہیں جاتے، یہ موبائلوں سے اور مختلف ایپلیکیشن سے وہ ڈالر نہیں کماتے۔ جب تک لالچ زندہ ہے تب تک ڈبل شاہ والے لوگ جو ہیں وہ زندہ ہیں، فراڈیے جو ہیں ان کا کاروبار، مولوی بھی شریک، پروفیسر بھی شریک، پڑھے لکھے بھی، اور دگنے کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ ذلت رسوائی اس کے کار کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں، میں پیسے لگانا چاہتا ہوں فلاں کے ساتھ شراکت داری، پیسے لگا کے جس نے دشمنی پالنی ہے وہ آج کے دور میں شراکت داری کر لیں گے۔ شراکت داری کرنے کے لیے صحابہ کرام جیسا ایمان چاہیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مجھے آج وہ اہل حدیث دکھاؤ کہ جو ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے کو ترجیح دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بوڑھا اور ایک جوان شراکت داری کے ساتھ گندم اگاتے ہیں، کٹائی ہوتی ہے، گلہ اناج الگ ہوتا ہے، 2 ڈھیر الگ بنتے ہیں۔ جوان سوچتا ہے کہ یہ بوڑھا ہے، یہ زیادہ حقدار ہے، میں تو یہ کر سکتا ہوں، وہ اپنے اناج کے ڈھیر میں سے کچھ گلہ ادھر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ چھوڑنے جا رہا ہے اپنے گھر، پیچھے بوڑھا سوچتا ہے میں نے تو زندگی گزار لی ہے، اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، وہ اپنے گلے میں سے کچھ اناج ادھر ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اناج تھوڑا سا تھا، کچھ ہی دیر میں اٹھ جانے والا تھا، ایثار کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ایثار کی وجہ سے ساری رات گلہ اٹھاتے رہے، ختم ہی نہیں ہوئی ساری رات۔ جائنٹ فیملی سسٹم جیسا بہترین سسٹم نہیں ہے یہ، اسلام کے اندر نہیں ہے کہ وکھرے ہو جاؤ، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا، جو مولوی یہ بات کرتے ہیں بلا دلیل بات کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بوڑھے ماں باپ کے قدموں سے برکت ہے،
جس گھر میں یہ قدم ہے وہاں اللہ کے فرشتے ہیں. بھائی ہے, کھانا بناتے ہو, اپنے بھائی کے لیے بھی ان کو بھی پیش کرو. تم بناتے ہو تم پیش کرو. یہ بہترین مفت کی چوکیداری, مفت کا ایثار, ثواب. ہم کیا کرتے ہیں بھائی, اس کو صدقہ خیرات نہیں دینا, اس کو زکوٰۃ نہیں دینی, کار بی بی کہر دی ماری تے بار بی بی لکھ جا. حالانکہ یہ صدقہ زکوٰۃ بنا ہی اپنوں کے لیے ہے, اور پھر بتانا بھی نہیں چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے, اس کی عزت پر حرف نہ آئے. ہم مولویوں نے کہا ہمیں دو جنت لو, تنظیموں نے کہا ہمیں دو جنت لو, رشتے ٹوٹ گئے, تباہی پھر گئی. جامع ترمذی کی حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا اس کی زندگی برکت والی ہو, لمبی ہو, اور چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو نا. فرمایا فل یصل رحمہ, ماں کے پیٹ سے جو رشتے ہیں نا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اس نے سلوک کرے. رسول اللہ نے اس کو لمبی اور برکت والی زندگی کی خوشخبری دی ہے, سنائی ہے اس کو خوشخبری. تو آج مال کی دوڑ ہے. ہم بھی سڑکوں پہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن ہم چاہتے کیا ہیں, میرا پتر پڑھنا سے امریکہ ٹوٹ جائے. ہم بھی انگریز مرد آباد, ہمارا کھانا بھی, پینا بھی, پہننا بھی, پڑھنا بھی, سونا بھی, اٹھنا بھی سارا انگریزوں کی طرح. کتنے بندے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے میں کسی بندے سے پوچھوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیسا تھا, نبی علیہ السلام پاندے کی سن. اب ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں, کلچر ہمارے پاس ہندوؤں, سکھوں, انگریزوں والا ہے, ہمیں یہی نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیسا تھا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں نا کہ عربی چولا سعودی ہمار آتی ہے, نبی علیہ السلام نے نہیں پایا, حیران ہوتے ہیں, اچھا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پہنا, نہ گاترا, نہ لال رومال, نہ چٹا رومال. اللہ کے نبی نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا. آپ کے گاؤں کا جو ٹپیکلی دیہاتی لباس ہے, ساری زندگی رسول اللہ نے قمیض تے تامت بنے. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض پہنی ہے اور کیا باندھا ہے, تامت. دیہاتی لباس یہ سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے قریب. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سلوار اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھی, سلوار بڑی پسند تھی. اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ میں سلوار پانی ہے. بہترین کپڑا آیا, سلوار بنائی گئی, پہننے بغیر ہی نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ جو سویٹ ڈش تھی, ازیانا نا بھائی میٹھا کھاؤ, میٹھا کھانا سنت ہے. تو میں لوگوں نے پوچھنا سا, دسو نبی علیہ السلام کیڑا میٹھا کھاندے سن, بتاؤ. تلبینہ کیا کھاتے تھے, توانو حبشی حلوے دا پتہ ہے, اخروٹ حلوے دا پتہ ہے, اور ہم کیسے اہل حدیث اور اہل سنت ہیں, کسی ایک بندے کو بھی نہیں پتا کہ تلبینہ کیا چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کی روٹی کھائی, کوئی اہل حدیث جس نے ساری زندگی سنت میں رسول اللہ کی طرح جو کی روٹی کھائی ہے ایک. آج انگریز ڈاکٹروں نے کیا لکھا ہے, 150 بیماری کا علاج جو ہے. کتنی بیماریوں کا, آپ نہیں کھاتے. میں اکثر پوچھتا ہوں اللہ کے نبی خوشبو استعمال کرتے تھے, اس کا نام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی مسواک, اس کا نام کیا تھا؟ وہ کتنی تھی, کس طرح کی تھی؟ نبی علیہ السلام دی منجی کس طرح سیجرتے آپ سمجھے صاحب. میرے بھائیوں, یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آخری جو نصیحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں تمام مسلمانوں نے 5 چیزوں پہ محنت چھوڑ دی ہے. پہلی توحید پر. کس پر بولو؟ موبائل استعمال کرتے ہو نا, قیامت کے دن اسی موبائل نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دینا ہے. اس کے ذریعہ توحید کا پیغام عام کرو. حضرات نبی علیہ السلام کی سنت پر آج جشن کی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا, جاؤ پوری شریعت اسلام کے اندر ایک لفظ لے آؤ رسول اللہ سے, اللہ تعالیٰ سے, جس کا معنی جشن ہو. یہ شیطان کی سازش ہے, اس کا مقصد ہی رسول اللہ کے مشن سے ہٹانا ہے. سب سے کم محنت ہو رہی ہے کس پہ؟ سنت پہ. آج آپ علماء کو پوچھیں نبی علیہ السلام کون کون سے رنگ پہنتے تھے. نبی علیہ السلام
ساری زندگی اساں مانگت مولویاں نے تہاڈیاں جیباں خالی کرانے واسطے تانوں روا روا کے ماں پیو تو تانوں آکھیا نبی پاک دے کرتیاں نوں ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں سن، پابند لگے ہوندے سن۔ حضرات دنیا کا قیمتی ترین لباس، برانڈڈ کپڑے ہمارے پیارے نبی نے پہنے ہیں۔ اسلام میلا کچیلا دین نہیں ہے، پھٹا پرانا والا دین نہیں ہے۔ رومی، یمنی، بڑی بڑی با کمال قسم کی چادریں نبی علیہ السلام لیا کرتے تھے، شوقین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندہ جس نے کڑھائی کڑوائی ہو اور کہا نبی علیہ السلام دی کڑھائی، میں پوچھتا ہوں اچھا بتاؤ صحابہ نے نبی علیہ السلام کی کڑھائی بتائی ہے، وہ کڑھائی کس پر تھی، کس طرح کی تھی؟ حدیثوں کے اندر موجود ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کوئی سرمایہ دار بندہ کروڑوں پتی بتائے اس نے بٹن لگوائے اور لوگوں کو کہے میں نے یہ بٹن لگوائے ہیں، یہ بٹن رسول اللہ کی طرح آپ کے بٹنوں کی طرح ہیں، محنت نہیں ہے، سنت کو چھوڑ دیا ہم نے۔ نبی علیہ السلام کے ریشم کے بٹن ہوا کرتے تھے، وہ کئی لاکھ ہونا بٹنا دی قیمت بن دی ہے۔ ساری زندگی تسا نبی پاک نوں جھولا پوایا تے نال ٹاکیاں لوائیاں نے۔ سنت کا علم نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ایک مالدار صحابی کو دیکھا، فرمایا اللہ نے مال دیا ہے، جی یا رسول اللہ، فرمایا پھر یہ تے بھی وکھا کے اللہ نے مال دیتا ہے۔ پرا گندی میلی کچیلی حالت نہ رکھے۔ حضرات قرآن مجید کا ترجمہ اور پیغام دنیا میں نہیں پہنچایا جا رہا۔ ہر مولوی نے اپنی کتاباں چکیاں جے، اللہ دی کتاب بنی اسرائیل کی طرح ہم نے پسے پش ڈال دی، یا قرآن تے قسمہ تے یا قرآن دا روب تے یا قرآن دی مار، اے ترے شیوان۔ آج اہل حدیث مسجدوں کے اندر ترجمہ کلاس ختم، قرآن کا درس ختم، سنت کا درس ختم۔ جس محلے میں میں پیدا ہوا نا، مسجد کے اندر فجر کے وقت درس قرآن ہوتا تھا، مغرب کے بعد درس حدیث، پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں۔ آج وہی مسجد ویران ہے، نہ درس قرآن ہے نہ درس حدیث ہے۔ حضرات توحید پر، سنت پر اور قرآن اور حدیث، چار چیزوں پہ محنت نہیں ہو رہی، اور سب سے بڑھ کر، ان چاروں سے بڑھ کر جس پر محنت ہونی چاہیے وہ صحابہ کرام کی محبت ہے، کہ یہ برساتی مینڈگوں کی طرح آوازیں نکال کر صحابہ کرام کی توہین کرنے کی اجازت دین اسلام کے اندر نہیں۔ اللہ کے مخلص بندے توحید و سنت کو جاننے والے ہوتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے مخلص بندے زنا فواحش سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کے مخلص بندے بھوکا مرنا پسند کرتے ہیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی جہاں میں، کرکس کا جہاں اور ہے، شہین کا جہاں اور ہے۔ علم مردار کھاندیے تے بعد مر جاندے، کدی مردار نہیں کھاتا۔ اللہ کے مخلص بندے نرم دل کے ہوتے ہیں، اللہ کے مخلص بندے غسیلے نہیں ہوتے، اللہ کے مخلص بندے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہ وہ مخلص بندے ہیں کہ جن کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔